علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام رحمت رمضان میں۔ آج ہے ہفتے کا دن اور رمضان کی 10۔ تو جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلام چینل اردو کے اوپر مختلف پروگرام لے کر آتے ہیں، تو آج افطار کے حوالے سے میری باری ہے اور میں پروگرام لے کر آیا ہوں رحمت رمضان۔ اس دفعہ تھوڑی سی تبدیلی ہے اور آج میرے ساتھ میرے بہت ہی زبردست دوست، چھوٹے بھائی اور کو ہوسٹ ہیں حمزہ، اور حمزہ کے ساتھ ہیں اور ہمارے جو مہمان ہیں بہت ہی زبردست شخصیت ہے، آپ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، بہت اچھے حوالے سے جانتے ہیں۔ سابقہ میئر ہیں ایلنگ کے اور اب موجودہ کونسلر ہے منیر احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام شمسی صاحب۔ کیا حال ہے سر، آپ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل فرسٹ کلاس۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور یہ پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آ رہے ہیں، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ ہمیں وقت دیا۔ تو آپ سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے آپ کے حوالے سے، آپ کا جو پیشہ ورانہ چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سماجی سیاسی شخصیت ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام میں ایسی گفتگو ہو جس سے لوگ آپ سے کچھ سیکھیں اور کچھ ایسی لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیسے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو سر آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کب آئے اس برطانیہ میں، کب تشریف لایا؟ جی سب سے پہلے تو شمسی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسلام چینل اردو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے، میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں اور آج پھر ایک دفعہ رمضان کی رحمت سے اور آپ کے توسط سے مجھے لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کرنے کا موقع ملا، جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں 80 کی دہائی میں پاکستان سے آ گیا تھا۔ جی کچھ عرصہ میں نے پیرس میں گزارا۔ میرا جو تعلیم تھی وہ موسٹلی پیرس میں نے حاصل کی یونیورسٹی تک، پھر میں نے لنڈن سے کمپلیٹ کیا۔ تو اس کے بعد پھر بزنس سے منسلک رہا، بزنس اب بھی ہے، اب میرے بچے جو ہیں وہ بزنس کو ٹیک اوور کر لیا انہوں نے۔ تو میں نے پھر سیاست میں حصہ لیا۔ سیاست میں تو خیر ہم، کیونکہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ سیاست میں کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، بیٹھنا، اٹھنا، یہ سب سیاست ہی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے پریکٹیکلی جو ہے وہ اس میں 2014 میں پہلی دفعہ ایز اے کونسلر الیکٹ ہوا، اور پھر 3 دفعہ میں کونسلر الیکٹ ہوا۔ یہاں لنڈن میں جو ٹرم ہوتی ہے کونسلر کی وہ 4 سال کی ہوتی ہے۔ باقی برطانیہ میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہر سال الیکشن ہوتے ہیں۔ اس سال بھی مئی میں الیکشن ہو رہے ہیں، لوکل الیکشنز، تو ہماری ٹرم جو ہوتی ہے وہ 4 سال کی ہوتی ہے۔ تو پھر 2019 میں ایلنگ کا ڈپٹی میئر منتخب ہوا۔ جی اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے ہماری ٹرم ایکسٹینڈ ہوئی۔ ویسے 1 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں 2 سال ڈپٹی میئر رہا۔ پھر میں 2021 میں جو ہے وہ ایلنگ کا میئر منتخب ہوا، جو کہ میرے لیے بڑی باعث فخر بات ہے۔ ایلنگ لنڈن کی انتہائی اہم بورو ہے اور اس کا فرسٹ سٹیزن منتخب ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور لوگوں کو سرو کرنے کا موقع مجھے ملا۔ جو صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بزنس سے سیاست میں آنے کا کیسے سوچا؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا شمسی صاحب کہ ہم وہ جیسے پاکستان میں کہتے تھے نا کہ تھڑے کی سیاست، جی یعنی جب ہم یار دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں تو دیہاتوں میں اکثر کہتے ہیں جی چلو کوئی کنواں نکال لیں یا کہیں کوئی رستہ بنا لیں، تو یہی سیاست ہوتی ہے، لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سرو کرنا۔ وہ جسے پنجابی میں دیہاتوں میں کھو تندور کی سیاست کہتے تھے کہ تندور پر کیونکہ عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں اور کنویں پہ مرد اکٹھے ہوتے تھے۔ تو سیاست جو ہے یہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئی کام کرنا۔ تو بزنس اور سیاست جو ہے یہ آپس میں لازم و ملزوم ہی سمجھ لیں، کیونکہ میں جب بزنس میں تھا تو میرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے تھے، وہ اسکول جا رہے تھے، تو مجھے لوگوں سے جیسے اسکول میں یا کمیونٹی میں رہنمائی لینی پڑتی تھی، کونسلر سے لی، ممبر آف پارلیمنٹ سے لی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میرے پاس موقع ہے تو مجھے بھی جو ہے اس کو ریٹرن کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ میں نے
लोगों से सीखा या जो लोगों से मैंने लिया, अब वो मेरी बारी थी कि मैं उसको रिटर्न करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया, और मैं स्पेशली उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया और मौका दिया कि मैं उनको सर्व कर सकूं। तो इसी तरह जो है वो फिर सियासत में जो है मैं आ गया। क्यों हमज़ा, क्या आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह एक पूरी, ये तो अपना एक बहुत बड़ा एक्सपोजर और पूरी तारीख रखते हैं माशाल्लाह। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका इतना बड़ा एक्सपोजर है, आपने दुनिया के कई मुल्क देखे और फिर पाकिस्तान में भी आपने माशाल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी और यहाँ पे आप सियासत में और बिज़नेस कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहे। तो बुनियादी तौर पे वहाँ की सियासत और यहाँ की सियासत में क्या फ़र्क पाया आपने? ये मैं समझता हूँ ये जवाब तफसील तलब है, लेकिन मुख्तसरन अगर आप नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बल्कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये सवाल होना चाहिए। वहाँ की और यहाँ की सियासत में फ़र्क ये है कि वहाँ पर सियासत की जाती है पावर के लिए, यहाँ पर सियासत की जाती है सर्व करने के लिए। बेहतरीन। मैं आपको बताता हूँ, जब पहली दफ़ा मैंने सियासत में कदम रखा और मीटिंग वगैरह में मैं शामिल हुआ, तो जब मैं फ़र्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, तो हमारी जहाँ ट्रेनिंग होती है, जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं वो आके हमें ट्रेन करते हैं। तो एक बात मुझे बताई गई उस ट्रेनिंग में कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन के लिए किसी पब्लिक ओहदे के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपके माइंड में सर्व करना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर इलेक्ट हो गया तो मेरे पास पावर आ जाएगी, मेरी इज़्ज़त होगी। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने सर्व करना है। अगर आप माइंड में ये रखेंगे तो आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपके पास पावर भी होगी, लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सर्व का होना चाहिए। तो बात से बात निकल रही है कि मैं ज़ाती तौर पे मैं इतना सॉफ्ट नहीं था सियासत में आने से पहले। मैं गुस्से वाला था, लेकिन जब मैंने सियासत में कदम रखा तो मुझे ये भी एहसास हुआ कि आप लोगों को सर्व करते हैं, आप लोगों के साथ डील करते हैं। तो उसके बाद यहाँ तक भी हुआ है कि किसी ने अगर सख्त अल्फाज भी कहे हैं, बल्कि गाली तक भी, तो मैंने उसको दरगुजर किया है, मैं आराम से वहाँ से गुज़र गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान में है वो होता है कि वो पॉलिटिक्स टू रूल, हाँ, और यहाँ ये होता है कि पॉलिटिक्स टू सर्व। पॉलिटिक्स टू सर्व। और वहाँ ये है कि जब आपके पास कोई ओहदा आ जाता है तो आप में अना आ जाती है, आप में एक घमंड आ जाता है और आप चाहते हैं मेरी बात मानी जाए। और यहाँ ये है कि वो कहते हैं मैं बात लोगों की सुनूं और उनकी बात मानूं। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को, कि जी हमें गोरे जो हैं वो ये निज़ाम दे गए हैं जी। अब निज़ाम जो होता है ये कोई पत्थर का तो नहीं होता। निज़ाम जो होता है इसको आप रीराइट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ पर हमारी, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि हमारी कौंसल के अंदर हर हफ्ते तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग होती है, और उसमें हम चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए वही काम कर रहे होते हैं हर हफ्ते। तो निज़ाम कोई ऐसा नहीं होता कि जो एक पत्थर का निज़ाम बन गया था और आप उससे हिल नहीं सकते, बल्कि उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो अगर वहाँ पर निज़ाम ये दिया था, रूलिंग का निज़ाम अगर दिया था, तो उसको इम्प्रूव करके उसको आप बदल के सर्विंग का निज़ाम ला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि वहाँ पर ये हुआ नहीं है। और आजकल के सियासी हालात तो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी सियासत पर गुफ्तगू नहीं करता। आजकल के सियासी हालात जो है वो तो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि सिस्टम को ना बदलने की वजह से ही यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा उतनी देर तक मामलात जो है वो हल नहीं होंगे। अच्छा चलो साहब, ये थोड़े से हो गए आपकी सियासत के हवाले से गुफ्तगू। तो मेरा ख्याल आप थोड़ा रमज़ान की तरफ आते हैं। तो आप बताइए रमज़ान के हवाले से आपका क्या, जैसे कि हम लास्ट प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैरिस्टर साहब, तो बात हो रही थी कि हमारे बचपन में जैसे रमज़ान होता था, तो आपका जो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के हवाले से, कोई रमज़ान के हवाले से कोई यादें हों कि वहाँ रमज़ान में सहरी का क्या होता था।
افطاری کا کیسے افطار کا وقت کیا نظام ہوتا تھا اور کیسے اس کو ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو پورا نظام ہی بدل جاتا ہے پاکستان میں خاص کر دن رات بدل جاتے ہیں لوگوں کے وہ جو ہوتا ہے ایک ماحول عجیب سا سما ہوتا ہے ایک وائبز ہوتی ہیں نا ہاں اس کی وائبز جو ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ لگتا ہے جیسے میلے کا سما ہے دودھ سحری کے بعد دودھ والے کی دکان میں شاید دہی لینے جا رہی ہے تو ایسی آپ کی جو باتیں ہیں کوئی آتے ہیں تو وہ بتائیے اور آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ رمضان کا جو مزہ پاکستان میں آتا ہے کیا وہی یہاں ہوتا ہے یا اس میں کوئی فرق ہے یا تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ کہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. ہم جو مسلمان ہیں یہ ہمیں ملا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے رمضان بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتانا بھی ہے کہ زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ رمضان انسان کو تحمل، صبر اور بردباری کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، بلکہ ریہرسل کرواتا ہے. ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں مذہب کو اور زندگی کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. مذہب جو ہوتا ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، لیکن ہم اکثر پاکستان میں یہ کرتے ہیں کہ جی جو مذہب ہے وہ علیحدہ ہے، اس کا حساب کتاب آگے جا کے ہونا ہے، باقی زندگی جو ہے وہ یہاں گزر رہی ہے. میرا جو اپنا ویو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہے، اور ہمیں روزہ جو ہے وہ اس طرح نہیں رکھنا چاہیے کہ جی یہ ہم صرف مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس کو عام زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، آج کل سوشل میڈیا میں مل جاتے ہیں کہ کسی جاپانی لڑکی نے یا لڑکے نے پوچھا کہ آپ آج کل کھا پی نہیں رہے کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا روزہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ 1 مہینہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس میں نہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہم کوئی غلط کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی سے کوئی دھوکہ کر سکتے ہیں. تو اس جاپانی نے کہا کہ آپ کے روزے تو بڑے آسان ہیں، ہمیں تو 12 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں. یہ دیکھیں بیسک دیکھا جائے تو یہ بہت ہی شرمندگی کا باعث بھی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جو عمل، کیونکہ یہ تو اسلام جو ہے نا اس کے لیے لفظ استعمال ہوا دین، اور دین کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوڈ آف لائف. بالکل. تو وہ آپ دیکھیے ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز، سورہ نساء کو اگر پڑھتے ہیں تو اس میں تو ہر چیز بتا دی گئی، ایون تقسیم جو وراثت ہے وہ بھی بتا دیا گیا. اور میں جب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، جب کووڈ میں ہم نے کافی تھوڑا میں نے اس مطالعہ کیا، میں حیران ہوا کہ ہر ممکن صورت جو ہوتی ہے نا کہ اگر بھائی ہوں تو کیا ہوگا، اگر بھائی نہ ہو تو کیا ہوگا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل ڈیفائن کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ہے. اور اس کو لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے قرآن پاک صرف عبادت کے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، سمجھنے کے لیے یا اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں. یہ ہماری تھوڑی سی آپ دیکھیں رمضان بنیادی طور پہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے انسانیت کے اندر، اور یہ پھر تاکہ آپ اگلے جو آنے والے 11 مہینے ہیں اس پریکٹس کو آپ امپلیمنٹ کریں سوسائٹی پہ. لیکن اس مہینے کے اندر فروٹس کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، بالخصوص اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ احساس کی جو کمی آ جاتی ہے اور درس احساس کا ہے اور احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان میں یہاں کمیونٹی لیول پہ کچھ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کچھ پروگرامات یا وہ کرتے ہیں آپ؟ جی شمسی صاحب نے پہلے جیسے فرمایا کہ پاکستان میں کیسا ہوتا تھا، میرے بچپن، وہ بہت پرانی بات ہے، یہ تقریباً 70 کی دہائی کی بات ہے. ایک تو یہ کہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلا روزہ رکھا تھا تو وہ اس لیے روزہ رکھا تھا کہ کھجوریں بھی ملیں گی اور شربت بھی ملے گا. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جب بچے نرسری جاتے ہیں نا تو ان کو دودھ بھی ملتا ہے اور ان کو چاکلیٹ بھی ملتے تھے، اب شاید فروٹ ملتا ہوگا. تو وہ ایک ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ بچے اسکول آنا شروع ہو جائیں. تو مجھے اب یہ یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ کھجور بھی ملنی ہے، شربت بھی ملنا ہے، وہ بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور پھر جب آپ روزہ، کیونکہ مشکل ہوتا ہے بچپن میں پہلا روزہ جو ہوتا ہے، تو جب آپ ایک دفعہ رکھتے ہیں روزہ، پھر آپ کو یہ وہ جو صبر اور بردباری اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو یہ ریہرسل ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا مشکل بھی کام نہیں ہے. اب یہاں پر ہم اکثر کسی بات کریں تو جو لوگ نان مسلمز ہیں
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ بہت مشکل ہوگا، لیکن ہمیں تو یہ احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے باڈی عادی ہو جاتی ہے. مینٹیلٹی بنی ہوتی ہے. تو وہاں پر تو یہ تھا کہ میں نے جو دیہاتوں کا رسم و رواج تھے وہ ذرا مختلف تھے، بڑے شہروں کے مختلف تھے. میں نے دیہاتوں میں بھی روزے رکھے ہیں، لاہور میں بھی میں کچھ عرصہ رہا ہوں. تو دیہاتوں میں کیونکہ چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں پر تو افطاری کا اتنا زیادہ انتظام نہیں ہوتا، لیکن کھجوریں یا کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا جو ہے وہ فروٹ وغیرہ رکھ لیتے تھے. لیکن لاہور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بہت ہی اعلیٰ قسم کا انتظام ہوتا تھا مساجد میں. اور کوئی نہ کوئی کمیونٹی سے جو کوئی شخصیت ہوتی تھی وہ ہر روز انہوں نے رکھا ہوتا تھا کہ جی آج افطاری فلاں جگہ سے آنی ہے، آج فلاں جگہ سے آنی ہے، اور ساتھ ہی سبیلیں لگی ہوتی تھیں. تو وہاں پر جو ہے وہ تو ایک جیسے عید کا سا سما ہوتا تھا. ہر روز افطاری کے وقت جو ہے وہ ایک بڑا رونق والا ماحول ہوتا تھا. لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ چیز تو نہیں مل سکتی اور نہ ہی بنتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ابھی ریسنٹ ایئرز میں آپ کا شاید تجربہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی جہاں پر جو ہے وہ کافی امپروومنٹ ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ کمیونٹی افطار کے نام سے یہاں پر ابھی افطار ہوتی ہیں، اور کمیونٹی افطار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس میں صرف روزہ دار ہی آئیں گے، بلکہ آپ بہت بڑا انتظام کرتے ہیں اور سب لوگوں کو اس میں انوائٹ کرتے ہیں، اور لوگ آ کے افطار بھی کرتے ہیں، اور جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ بھی آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کا روزے کا کانسیپٹ کیا ہے. یعنی آپ کی مراد ہے نان مسلم جو آتے ہیں؟ نان مسلم. ہاں جی. ایلنگ میں ہمارے ہینبل میں سینٹر ہے، ماسک ہے، ویسٹ ایلنگ ماسک. تو وہاں پر 11 تاریخ کو کمیونٹی افطار ہے. ہر سال ان کی ایک ایونٹ ہوتا ہے، بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس میں اچھی خاصی نان مسلمس کی جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مسجدوں میں ہمارے ہاں جو گرین فیلڈ میں مسجد ہے جو ہمارے نزدیک ہے، وہاں پر ہر روز ایک نہ ایک جو آدمی ہے اس نے افطار کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو یہ ماحول جو ہے یہ ابھی آہستہ آہستہ بن رہا ہے. پچھلے سال رمضان میں ایلنگ کا میئر تھا، تو میں نے کونسل کے اندر جو ہے وہ انتظام کیا تھا. جب ہماری کونسل کی میٹنگ تھی تو اس میں ہم جو مسلمان کونسلر تھے جو روزہ دار تھے ہم نے بھی افطار کیا، اور ساتھ تمام کونسلرز جو تھے پوری میٹنگ جو ہے ہم نے سب نے مل کر جو ہے وہ افطار کیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے، کیونکہ اگر دوسرے لوگ آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے، وہ آپ کے رسم و رواج کو نہیں دیکھیں گے، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، آپ کے کتنے اچھے اقدار ہیں اور کتنے اچھے رسم و رواج ہیں. اور آج کل تو برطانیہ میں حمزہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی، اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر بھی، آج کل برطانیہ اتنا ڈائیورس ہو گیا ہے کہ یہاں پر یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. بلکہ آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر کبھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ کوئی فارنر ہے، کبھی کوئی فارنر کا بلکہ لفظ ہی آپ کو نہیں ملے گا، جو کہ باقی کنٹریز میں فارنر کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں پر نہیں ہے. جہاں پر ہوگا برٹش انڈین ہیں، انڈین برٹش ہیں، پاکستانی برٹش ہیں، چائنیز برٹش ہیں، بلیک برٹش ہیں، اس طرح کر کے ہوگا. جہاں پر وہ نہیں ہوگا کہ آپ فارنر ہیں. تو رمضان میں جو ہے وہ آج کل خاص طور پہ جو نان مسلم ہیں وہ بہت اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس کا جو تہوار ہے اس کی اتنی ہی اس کو ریسپیکٹ دی جائے اور ان کے ساتھ مل کے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے.
تو یہاں پر اب یہ سسٹم بن گیا ہے کہ سب لوگ مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ رمضان ہو یا کوئی دوسرا تہوار ہو، سب لوگ مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ بڑا اچھی بات ہے، اس سے یہ اپنی سوسائٹی میں جو انٹیگریشن بڑھ رہی ہے اور وہ لوگ ہی ہمیں جا رہے ہیں. ابھی میں کل واپس آیا، میں 3-4 دن کے لیے اپنی کمپنی کے حوالے سے ایک جگہ گیا ہوا تھا، تو وہاں بھی میں صرف اکیلا ہی مسلمان تھا. تو میں نے تو پہلے کسی کو نہیں بتایا کہ میں فاسٹنگ کا چل رہا ہے، تو لیکن وہ میرے ایک دوست آتے مجھے بتایا، جو گاڑی میرے ساتھ ہم شیئر کی تھی، کہ میں نے بتایا. میں بھی حیران تھا کہ سارے مجھے بڑے ہی وہ رسپیکٹ کے حوالے سے، جب کوئی ٹیم بلڈنگ کو ایسی چیز ہوتی تھی مجھے کہتے نہیں تم بیٹھ جاؤ. میں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں بٹھا رہے ہیں. تو واپسی بھی مجھے بتایا دوست نے، کہتا ہے میں نے ان کو بتا دیا تھا، وہ موریشس کا ہے، کہ یہ فاسٹنگ کر اس لیے لنچ میں ہی غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے کہتے ہیں لنچ کے ٹائم ہی بندہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں کمرے میں جا کے نماز وغیرہ پڑھ لیتا تھا. تو وہ واقعی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اگر آپ کرتے رہے. حالانکہ اب نہ کریں تو ان کو تو نہیں ہے، لیکن یہ چیز میرا خیال ہے کہ ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے. اور وہ کچھ سوال بھی کرتے ہیں، اس کو مناسب طریقے سے جواب دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہی ہے. اگر ہمارا اچھا عمل جو ہے اس سے کوئی متاثر ہو کے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے. ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ملیشیا میں کوئی فاتح تو گیا نہیں، نہ انڈونیشیا میں، وہاں تو اسلام میں جو مسلمان تاجر تھے انہوں نے اسلام پھیلایا، نہ کوئی ولی اللہ گیا اور نہ وہاں کوئی فاتح گیا. کیونکہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان، وہی بات ہے، رمضان میں تو اپنے کرتے ہیں، وہ بھی دکھاوا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں واقعی چاہیے کہ ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو اسلام کی اچھی باتیں بتائیں. ان کے ذہن میں جو ہمارے اسلام کے بارے میں جو امیج ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یہ افطار میں رہا ہے، اس حوالے سے افطار کا ارینجمنٹ کرنا اور رمضان میں ایسے ایونٹس کرنا بڑی اچھی بات ہے، اور اس سے واقعی ہمارے ان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کا تو خیر ڈفرینٹ سسٹم ہے، لیکن یہاں پر حمزہ ابھی یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ ساری کمیونٹیز مل کے رہتی ہیں جی، اور ہر کسی کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کا یا اپنے جینڈر کو یا اپنی آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنے کا فل موقع ملتا ہے. اور ہم بلکہ اکثر آن بہاف آف کونسل یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا مذہب بھی رکھیں، اپنی آئیڈینٹی بھی رکھیں، اپنی زبان بھی رکھیں، لیکن بی برٹش. اب اولڈ فیشن پچھلے زمانے میں لوگوں کا برٹش ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا، لیکن برٹش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹیگریٹ کریں. اور برٹش ویلیوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، دوسرے کی، یہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کس کو پوجتا ہے، اس کا کیا مذہب ہے، لیکن آپ کا کام ہے اس کو ایز اے ہیومن بینگ ریسپیکٹ دینا. تو اسی طرح دوسرے بھی جو ہے وہ پھر آپ کو ریسپیکٹ دیں گے. اب یہاں پر کمپٹیشن یہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی عید منا رہا ہے، کوئی دیوالی منا رہا ہے، کوئی کرسمس منا رہا ہے. اب جس کا عمل اچھا ہوگا، جو سب سے اچھا ہوگا، لوگ اس کو ہی کاپی کریں گے نا. بالکل. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے کہیں جی میں مسلمان ہوں اور بس اتنا ہی کافی ہے. نہیں، آپ اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا تو دوسرے کہیں گے نہیں ہمیں اس کو کاپی کرنا چاہیے. اگر آپ کا عمل اچھا نہیں ہوگا، کسی دوسرے کا ہوگا، تو پھر ظاہر ہے لوگ اس طرف زیادہ مائل ہوں گے. یعنی ہم اصل میں وہی بات ہے نا کہ عبادات تو اپنی جگہ ہیں، ان کی اہمیت ہے، لیکن ہمارا جو اخلاق ہے، جو ہماری زندگی کا اصول ہے، اسلام نے سکھایا ہے، ہمیں جب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم متاثر نہیں کر سکیں گے. تو جو سب یہ جو ابھی یہ رمضان جا رہا ہے، تو ابھی تو اتنے لمبے روزے نہیں بنا. کو پتہ ہے انگلینڈ میں تو جب گرمیوں میں رمضان آتا ہے تو وہ دن نہیں ختم ہونے کو نہیں آتا. بہت مشکل روزے ہوتے تھے گرمی سر یہ بھی اچھے خاصے لمبے ہیں. لیکن یہ اتنے لمبے نہیں ہیں. انہوں نے، حمزہ نے وہ نہیں دیکھا وقت جب جون جولائی میں رمضان آتا ہے، کیونکہ میں جون جولائی میں انگلستان آیا تھا جب پہلی دفعہ، تو مجھے یاد ہے کہ رات ہی نہیں ہوتی تھی، 10-11 بجے تک سورج ہی ڈوبتا. تو اس حوالے سے جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہو کہ ذہن میں آ رہا ہو کہ جب دن ہی نہیں ختم ہو رہا. میں اس وقت پیرس میں تھا جی، اور روزہ ہوتا تھا تقریباً 19-20 گھنٹے کا. تو ہم روزہ کھولتے تھے، روزہ کھولنے کے بعد مسجد میں ہی وہاں پر فرانس میں نارتھ افریقہ کی کمیونٹی زیادہ ہے، الجیریا، موروکو، ٹیونیزیا، ان کے لوگ زیادہ ہیں اور وہ بھی بہت اچھے مسلمان ہیں. تو وہاں پر جب روزہ کھولتے تھے تو اس کے بعد پھر گھر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، پھر عشاء اور تراویح شروع ہو جاتی تھی تھوڑی دیر بعد. پھر تراویح کے بعد سحری کا ٹائم بھی وہیں ہو جاتا تھا. تو آپ افطار کے لیے جاتے تھے مسجد میں، پھر سحری کر کے واپس آتے تھے. لیکن وہاں یہ ان لوگوں کا یہ سسٹم ہے کہ وہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا تھا، زیادہ کھانا.
تو ہر کوئی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، تو سب مل کے جو ہے وہ افطار بھی کرتے تھے اور پھر سحری بھی، اور وہ بہت لمبا روزہ تھا. لیکن ول پاور کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے اب ہے. ایک کیونکہ روزہ آپ کو صبر کی جو ہے وہ ہمت دیتا ہے، تو اس وقت بھی نارملی تھا. صرف یہ ہے کہ پاکستان میں تو چلو سب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. کسی مسلم کنٹری میں یہاں پر جو ہے وہ کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی کافی پہ جا رہا ہے، تو آپ کا اگر روزہ ہے تو تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹی آتی ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے تو پھر میرے خیال میں اس کا اتنا ایشو ہوتا نہیں ہے. لیکن وہ واقعی مشکل روزے تھے جب 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. تو پاکستان کا رمضان مس کرتے ہیں آپ پھر یہاں پہ؟ حمزہ سچی بات پوچھتے ہیں تو ہم نے اس کنٹری کو اس طرح اپنا بنایا ہے کہ ہمارے بچے جہاں ہیں، بچے پڑھے جہاں ہیں، انہوں نے جہاں پر جابز کی. میرے بچے ڈاکٹر اکاؤنٹنٹ ہیں. تو میں تو خود کیونکہ سیاست میں بھی ہوں، تو میں تو اس کو مطلب بالکل ایسے ہی مجھے فیل ہوتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہوں. باقی کیونکہ پاکستان کو ہمارے دل سے تو نہیں نکالا جا سکتا، کسی کو بھی اس کی جو برتھ پلیس ہوتی ہے اس کو آپ نہیں نکال سکتے. جو مس کی بات ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ پچھلے 40 سالوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سیکنڈ گزرا ہو جب ہم نے یاد نہ کیا ہو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وجہ سے. تو یاد رہتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری روٹس جو ہیں، ہماری ہڈیاں، کیونکہ آپ کا خون اور ہڈیاں آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، وہاں سے ہی آپ کا خون آتا ہے، تو وہ وہاں ہیں. تو روٹس آپ کے جہاں ہوتے ہیں پھر آپ اس کو بلا تو نہیں سکتے. لیکن زندگی ہے، اس میں آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ مس کر کے بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. نہیں کر سکیں گے. ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اپنی جو برتھ پلیس ہوتی ہے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے. ابھی دیکھیں برطانیہ سے کبھی آپ نے سنا کہ جی روزی روٹی کے لیے کوئی ملک چھوڑ کر کہیں گیا ہے؟ جی جو صاحب بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں آپ، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا. لیکن ابھی ہمارے وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد دوبارہ آپ سلسلہ شروع کریں گے. تو ناظرین، ہمارے ساتھ چودھری منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو سابقہ میئر ہیں ایلنگ کے، ابھی موجودہ کونسلر ہیں. وہ اپنے تجربات سے ہمیں ابھی آگاہ کر رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک نئی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اور نئی راہ مل رہی ہے. کہیں بات جائیے گا، ہم سے جڑے رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں ماہ رمضان کے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ چودھری منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کو ہوسٹ ہیں حمزہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سی ویڈیو جس میں آپ دیکھیں گے نئی ریسیپی. عام طور پہ ہم یہ ریسیپی کا سارا پروگرام لائیو یہاں سے دکھاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ویڈیو پہ دکھائیں گے. ہمارے پاس ویڈیو لنک پہ ہیں، تو آپ لے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف. اس کے بعد دوبارہ اس سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ویڈیو جس میں ایک بڑی زبردست قسم کی ریسیپی دکھائی گئی، آپ نے بھی دیکھی اور ہم نے بھی دیکھی، اور امید ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور آزمائیں گے۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا تو حقیقت ہے کہ بہت دل کیا، اور اس سے ہماری بہت ساری یادیں کھل گئی، بلکہ جب ہم دیکھ رہے تھے میں اور جو صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم جب فش کو دیکھتے تو ہمیں اپنے علاقے میں وہ جو مچھلی پکوڑا ایک بڑا کنسیپٹ ہوتا تھا، رمضان میں ہم مچھلی پکوڑے کھاتے تھے، تو وہ یاد آ رہا ہے۔ ویسے بھی ہم کھاتے تھے رمضان کے حوالے سے، وہ بہت زبردست یاد ہمیں آ گئی۔ کیوں جو صاحب آپ نے بھی مچھلی پکوڑے کا کبھی ہوا اتفاق کھانے کا؟ جی، پاکستان کی جو مچھلی ہوتی ہے وہ اسپیشلی جو لاہور کی مچھلی ہے یا گجرانوالہ میں خاص طور پہ، وہ تو میرے خیال ہے پورے پاکستان میں نہیں ملتی۔ لاہور میں سردار بہت مشہور ہے، ہاں نہیں لیکن جناب جہلم میں آپ کبھی آئیے، ادھر ہے ایک بالکل جہلم دریا کے کی پاس مچھلی جو جو ہے ہے نا، وہ دریا کے پاس جو ہے وہ مچھلی تو ہے بالکل بہت زبردست۔ اور اچھا وہ جو مچھلی ہے دریا کی، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کا جو دریائی مچھلی ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہی الگ ہے، کیونکہ وہ نیچرل قسم کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو بھی لاہور سے اسلام آباد جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں وہ ضرور وہاں رکتے ہیں، اور اب تو وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ پیچھے بھی بنا لی ہیں وہ مچھلی فرائی کرنے والے۔ آپ پاکستان سے کس علاقے سے ہیں؟ کھارگاں سے۔ تو پھر تو جہلم سے تو وہ میرا 15 کلومیٹر ہی ہے نا؟ بالکل بالکل جہلم سب ہمارا قصور کی مچھلی بھی بہت مشہور ہے۔ جی بالکل، لیکن ہمارا کیونکہ جہلم کی طرف جاتی ہے نا ہم۔ تو لیکن آپ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو میرے وہ کہتے ہیں نا پنجابی گرائیں نکل آئے نا آپ تو، جیل اور کھاریاں میں میری پیدائش کھاریاں کی ہے۔ اچھا اچھا، میری جو پیدائش ہے وہ سی ایم ایچ کھاریاں کی ہے، تو اس حوالے سے آپ سے تو بہت ہمارا کلوز نکلا ہے۔ پھر تو ہمارے گوانڈی ہیں نا۔ ہاں جی گوانڈی ہے بالکل۔ پھر مچھلی کب کھلا رہے ہیں فاروق صاحب؟ حمزہ جی آپ کو مانسہرہ سے جہلم آنا پڑے گا، مچھلی ہم آپ کو کھلا دیں گے۔ نہیں مچھلی تو جہلم کی مچھلی بہت مشہور ہے، اور میں نے کہا نا کہ جو لوگ جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جہلم کی مچھلی کو مس کر دے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے اسٹال لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے کڑاہے اور وہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور مزہ صرف یہ نہیں جو جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں نا ٹرین پہ، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے لاہور میں تو ہمارا آنا جانا ہوتا تھا، تو جہلم کے وہ جو اسٹیشن پہ پکوڑے بیچ رہے تھے وہ بھی مچھلی پکوڑے کا بڑا بنا رہے تھے، ایک جہلم پہ ہوتے تھے اور پھر جا کے وزیر آباد میں، تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ چیز ہوتی تھی، کیونکہ شاید دریا پاس ہے تو وہاں سے ان کو جہلم دریا تھا، اور آگے پھر چناب آ جاتا ہے گجرات اور وزیر آباد کے ساتھ، تو وہاں سے جو دریائی مچھلی ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ بہتر ہوتا ہے فارمی مچھلی سے۔ بالکل، اور صاحب نے کھانے پینے کی باتیں چھیڑ دی ہیں جوئی صاحب، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی کیا معمولات ہیں رمضان میں، اور کیا پسندیدہ ڈش ہے آپ کی، افطاری میں کیا لیتے ہیں؟ رمضان میں ذاتی طور پہ وہ جو ٹریڈیشنل ہے نا سسٹم وہ میں نہیں کرتا، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کے کوئی وزن شزن بھی تھوڑا لوز کر لیں، سمارٹ رہنا ہے نا۔ تو میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو لائٹ لیا جائے۔ وہ جو ٹریڈیشنل پکوڑا اور سموسا کا سسٹم ہے وہ نہیں، ہم سوپ وغیرہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہلکی غذا فش وغیرہ ہو گئی یا ویجیٹیبل وغیرہ ہو گئی، گرلڈ ہو گئی، وہ چیزیں بوائلڈ ویجیٹیبل، تو یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ٹریڈیشنلی کیونکہ جو پاکستان میں موسم کے حساب سے جو کھانے ہوتے ہیں وہ یہاں پر میرے خیال میں کامیاب نہیں رہتے، کیونکہ یہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو پاکستان میں تو آپ پکوڑے سموسے یہ بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے روزہ کھلتے نہیں ہے پکوڑے سموسے کے۔ اچھا وہ نہ ہو تو واقعی دسترخوان کی وہ جامع شیریں روح افزا اور یہ سرخ لال شربت جس کو کہا جاتا ہے، اگر یہ نہیں ہے آپ کے دسترخوان پہ تو آپ سمجھ لیجیے کہ افطار کا مزہ ہی نہیں آیا، افطار کا مزہ نہیں آیا۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہم لوگ رمضان میں اکثر ویٹ جو ہے نا وہ ہمارا بڑھ جاتا ہے، گین کرتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے وہ بیٹھ رہا تھا کہ 2200 کیلوریز ایک آدمی کو عام آدمی کو چاہیے دن میں، تو ہم وہ ایک کھانے میں وہ میرا 3-4 ہزار کھا جاتے ہیں، بالکل، کیونکہ ہمارے پکوڑے بھی فرائیڈ، سحر اور افطار میں اوور ایٹنگ ہوتی ہے۔ بالکل، اور میں تو سحری کے میں بہت لائٹ جو ہے سینڈوچ وغیرہ لے لیا یا سیریل وغیرہ لے لیے، میں تو بہت کم کھاتا ہوں۔ جو صاحب آپ یہ بتائیے گا یہ جو رمضان سحری ہے اس کو فرینچ میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو فرانس سے آئے ہیں۔ یہ اصل میں جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، اکثر سحور ہی استعمال کرتے ہیں وہاں پر، کیونکہ روزہ کیونکہ عربی رکھتے ہیں تو فرینچ لوگ تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو اس لفظ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں کبھی پڑی۔ اچھا حمزہ آپ بتائیے، آپ کو جو سحری میں پراٹھے کھانا پسند ہے یا سادہ روٹی کھاتے ہیں؟ کیا آپ کی کیا فیوریٹ سحری ہوتی ہے؟ جی جب پاکستان میں تھے تو ظاہر سی بات ہے والدہ کے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند تھے، اب یہاں پہ خود بنانے پڑتے ہیں تو خشک روٹی بھی چل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بلکہ آپ آف لائن بات کر رہے تھے کہ میں فرانس سے یہاں کیوں موو ہوا،
جو برطانیہ کا ماحول ہے یا برطانیہ میں جو ہیومن رائٹس کا لیول ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نہیں مل سکتا. کوئی شک نہیں. برطانیہ میں آپ مکمل اپنی زندگی جو اپنی مرضی سے بسر کرتے ہیں ود ان دا لاز آبویسلی. یورپ میں ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی یورپ کے ملک میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ یہاں پر آپ بڑی آزادی سے اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کسی اسکول میں داخلہ لیں, بلکہ میں نے پہلے جیسے بات کی کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو پرائم منسٹر ہو یا فرسٹ منسٹر ہو یا میئر ہو وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آزادی جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے. اور ابھی خاص طور پر جو کریز ہے یا ایشین فوڈ, انڈین فوڈ کر لیں, پاکستانی فوڈ کر لیں, یہ تو یہاں کی اب میرا خیال ہے کوئی ایسا ایریا نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو نہ ملیں. تو یہاں پر ہم پھر بھی لکی ہیں کہ ہمیں پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, ساگ بھی مل جاتا ہے, نہاری بھی مل جاتی ہے. تو ہم پھر بھی وہ مزے جو ہے وہ لے لیتے ہیں, بلکہ یہاں پر ہمیں وہ صاف ستھرے ماحول میں ہائیجینکلی فٹ چیزیں جو ہیں وہ کھانے کو مل جاتی ہیں. اچھا چوہی صاحب, آپ کافی ماشاءاللہ انوالو ہیں کمیونٹی کے اندر, سوشل انٹریکشن بھی آپ کا بہت زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں زیادہ, جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کس قسم کے مسائل زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ایک تو مجھے اس لفظ سے بڑی چڑ ہوتی ہے کہ ہم ابھی مسائل سے ہی نکل رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ مسائل سے نکل کر آگے چلی گئی ہے اور ہم ابھی اپنے مسائل کے ہی رونا روتے رہتے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ نادرا کارڈ کو بڑا مسئلہ بنا کے رکھا ہوا ہے, حالانکہ آج کل آپ آن لائن جا کے اپلائی کریں, وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو کارڈ مل جاتا ہے. بلکہ چوہے صاحب پچھلے ہفتے میرا خیال ہے گھومتے پاکستان نے نئی ایپ انٹروڈیوس کروائی نادرا نے, جس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس ایپ سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, وہ ساری آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرے گی. آپ نے انگوٹھا یا فنگر پرنٹ لینے ہیں, آپ نے اپنے پکچر لینی ہے, وہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد وہ آپ کے گھر میں کارڈ آ جائے گا. اس کو صرف رجسٹرڈ کروانا ہے آپ نے, وہ اوبیسلی کرانا پڑتا ہے آپ کو. لیکن ہم نے ابھی بھی اس کو ایک مسئلہ کے طور پر بنایا ہوا ہے. سرجریاں لگتی ہیں کچھ شہروں میں جا کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے, اور ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا سمندر میں رہ کر پیاسا رہ جانا, یہاں پر برطانیہ میں آکسفورڈ اور کیمبرج جو ہیں یہ آج سے 1000 سال پہلے بنی تھی. یعنی تعلیم کا آج سے ہزاروں سال پہلے یہ لیول تھا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج بنی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تعلیم کے شعبے میں آگے آنا چاہیے, اس میں پیچھے ہیں. آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ تعلیم میں پیچھے ہیں. اگر تعلیم میں وہ آگے آئیں گے, انٹیگریٹ ہوں گے. دیکھیں جب ہم انٹیگریٹ کی بات کرتے ہیں نا, لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. انٹیگریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کلچر چھوڑ دیں یا اپنی ویلیوز چھوڑ دیں, اپنا مذہب چھوڑ دیں. نہیں, انٹیگریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کی ویلیوز کو, جو اچھی ویلیوز ہیں, یہاں پر بہت اچھی ویلیوز ہیں کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, آپ دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہیں, آپ کم نہیں تولتے, آپ ملاوٹ نہیں کرتے. تو ان ویلیوز کو اپنانے کا مطلب ہے انٹیگریٹ ہونا. تو جب آپ انٹیگریٹ ہوں گے تو آپ اس میں بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں. ابھی آپ اگر میڈیکل یونیورسٹیز لے لیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز لے لیں, بلکہ یونیورسٹیز لے لیں, تو ان میں پاکستانی جو بچے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو جہاں بھی مجھے موقع ملے میں انہیں انکریج کرتا ہوں, اپنے بچوں کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر رہ کر اگر آپ تعلیم نہیں لے سکے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور بہت ساری کمیونٹیز ایسی ہیں جو اس میں بہت آگے ہیں. تو اگر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن یہاں کی سسٹم کا ان کو پتہ نہیں ہے, یہاں سسٹم کیسے ہوتا ہے, یہاں کا لوکل کاؤنسلز کیا پرووائڈ کر سکتی ہیں. تو میں ہمیشہ لوگوں سے kہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب بچے میرے چھوٹے تھے تو میں اپنے مائنڈ میں سوچتا تھا کہ جب میں یہ بڑے ہوں گے تو ان کو کمپیوٹر سکھاؤں گا, لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو وہ کمپیوٹر مجھے سکھاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس میں, آپ ان کو اڑنے دیں جہاں تک اڑنا چاہتے ہیں. میرے بچے روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور میں نے انہیں خدا گواہ کبھی نہیں کہا
لیکن وہ دیکھ کر بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو پک اپ کر لیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ان کو تعلیم دیں گے یہاں کی تو وہ خود ہی ان چیزوں کو اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ پہچان لیں گے. اچھا سر، آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی، ایک اچھا آپ نے یہ ٹاپک ابھی شروع کیا. پاکستان کے اندر دیکھنے میں آیا پچھلے کچھ سالوں میں کئی لاکھ بچے پاکستان سے باہر چلے گئے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد ینگسٹر میں اسٹوڈنٹس کی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد یورپ اور بالخصوص برطانیہ میں آئی ہے. اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو یہاں آ کے کیسے گرو کرنا چاہیے، کیسے ایکسیل کرنا چاہیے، جس میں پاکستانی کمیونٹی بھی، اس کا نام بھی بڑھتا رہے اور وہ خود بھی گرو کر سکیں اس معاشرے کے اندر؟ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو یہاں آ کر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ایک تو یہ کہ یہاں پر جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں نا، جیسے ہم الیکٹڈ کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں. ان کے پاس ویلتھ آف ایکسپیرینس اور ویلتھ آف انفارمیشن ہوتی ہے. ہمیں کیونکہ جو جیسے آپ نے پاکستان کی بات کی نا کہ وہاں سے جو آئے ہوتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے نا. پاکستان میں ہمیں لگتا ہے کہ کسی الیکٹڈ ممبر کے پاس جانا یا وہ اس لیے جانا ہے کہ اگر کوئی تھانے میں کام پڑ گیا یا کچہری میں کام پڑ گیا. نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. وہ اگر آپ کا مسئلہ حل نہ کر سکے تو آپ کو سائن پوسٹ کر دیتے ہیں. وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہوگا، کدھر ہوگا. اچھا، ابھی سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو دوسری کنٹریز سے آئے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس خاص طور پر، ان کو کئی جگہ پر اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ یہاں کے لاز کو نہیں سمجھتے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو مرضی کر لیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو وہ یہاں کے لاز کو اگر نہیں سمجھیں گے، وہ اپنے مائنڈ میں اسی چیز کو رکھیں گے جو پیچھے تھی، تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے پھر ڈپورٹ بھی ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں. پھر یہاں پر ان کو ان کے اوپر ریسٹرکشن لگ جائیں گی. یہاں پر ابھی خاص طور پر جو ہے وہ ہراسمنٹ ہو گئی یا اس طرح کے جو کیسز ہیں، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کر لیں، یہ یہاں پر بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، جبکہ وہاں اس کا اتنا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو اس لیے جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو یہاں کے قوانین جو ہے ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو کہیں نہ کہیں ٹریپ ہو جائیں گے. ایسا ہی. تو جو صاحب یہ چلے واپس رمضان کی طرف آپ آتے ہیں. قانون کی بات بھی ہوگی، اسٹوڈنٹس کی بات بھی ہوگی. تو رمضان میں آپ کا جو فیوریٹ ہوتا ہے کھانے میں، کیا آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے افطاری کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے؟ مجھے تو زیادہ تر باہر سے افطاری کرنی پڑتی تھی. ابھی میں نے ذرا کم کی ہوئی ہے. ایک دو رمضان تو ایسا گزرا ہے کہ میں نے شاید گھر پہ مجھے افطاری کرنی نصیب ہی نہیں ہوئی تھی. تو ابھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سوپ وغیرہ جو ہے وہ بنا لیں، اور ہلکا جو ہے وہ سالن یا چاول یا روٹی وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کر لیں. میں نے ذاتی طور پہ جو ہے وہ سموسے پکوڑے جو ہے ان کو ختم کیا ہوا ہے کہ وزن جو ہے وہ گین نہ ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں یہاں کے موسم کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کرنا چاہیے. تو گرلڈ فوڈ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فریش بھی ہوتی ہے، تو آپ گرلڈ فوڈ جو ہے میرے خیال میں اس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں. زیادہ میں. اور سحری میں کیا آپ کو ٹریڈیشنل سٹائل پسند ہے، وہ پراٹھا اور دہی یا جو مل گیا؟ ایک تو یہ کہ سحری بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اس وقت جو ہے وہ اتنا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا. تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کوئی لائٹ سینڈوچ وغیرہ ہی ہو جائے تو وہی میں. فرق صاحب اپنا نہیں بتا رہے ہیں کیا کھاتے ہیں اور روزہ شب کیا کیسے گزرتے ہیں ان کے؟ مجھے لگتا ہے شمسی صاحب پراٹھے وغیرہ کھاتے ہیں. ایسے ہی تبھی بار بار پراٹھوں میں لے جا رہے ہیں. نہیں، میرا فیوریٹ ابھی بھی جو ہے وہ پراٹھا ہی ہے. میں پکا وہ ٹریڈیشنل جو پنجابی سٹائل میں نا پراٹھا. نہیں، جہاں پر ٹیسٹ کی بات ہے نا، ٹیسٹ کی بات، لیکن میں پراٹھے کا ٹیسٹ تو ہے، ان چیزوں کا ٹیسٹ تو ہے، لیکن وہ پھر میں نے جیسے کہا نا کہ موسم کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی. نہیں، وہی نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک ایج کا وقت آتا ہے جس کے بعد نا آپ کو ایسی چیزوں سے رکنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا جو نظام ہوتا ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ کا بھی نہیں آیا، اعتراف کر لیا انہوں نے، بوڑھے ہو گئے. نہیں، میرا مطلب کہ میں وہ اس پہ چلا گیا. میں کم کھاتا ہوں ویسے. سحری جو میری ہے وہ بالکل ہی لائٹ ہوتی ہے.
زیادہ تر ملک شیک والے پی لیتا ہوں. ہاں افطاری میں ہوتا ہے, افطار جب کرتا ہوں تو اس میں میں کھانا وانا کھاتا ہوں, ریگولرلی کھاتا ہوں. اچھا جوئی صاحب ایک سوال اگر آپ سے پوچھیں کہ واپس جاتے ہیں 80s میں اور چودھری صاحب کے سامنے 2 آپشنز ہیں کہ برطانیہ آ جائیں یا پاکستان میں رہ جائیں, ویری گڈ. تو اب کیا سوچیں گے آپ, کیا کریں گے آپ اگر واپس چلے جائیں؟ تیسرا آپشن بھی ڈال دینا, فرانس بھی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں, جی یہ میرا اپنا خیال ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سے لوگ متفق ہوں گے کہ کوئی بھی انسان اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتا, کوئی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا, اور اسپیشلی جہاں پر اس کا بچپن گزرا ہو وہ جگہ وہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہے گا. اور میں نے پہلے بات کی تھی کہ کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ سے لوگ مزدوری کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں یا یورپ سے جا رہے ہیں, جہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنا ملک جو ہے وہ چھوڑ کر کہیں جانا پڑتا ہے. لیکن ہم تو الحمدللہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس طرح کا معاشرہ ملا جہاں پر اتنی ویلکمنگ اور سپورٹنگ کمیونٹیز ملی. 70s میں تو نہیں مجھے پتا یہاں کیسے تھا, لیکن دیکھتے ہیں ہم ہسٹری اور اسپیشلی پولیٹکس کے فیلڈ میں ہمیں موقع ملتا ہے ان باتوں کو دہرانے کا اور دیکھنے کا. تو 70s میں جہاں یہ ماحول نہیں تھا جو آج ماحول ہے, 70s میں جہاں حالات مختلف تھے, ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں تھے, تو ابھی تو یہاں پر ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی غیر ملک میں ہیں. ابھی تو ہمیں یہ مطلب وہ فیصلہ ٹھیک تھا اپنا, میں نے کہا نا کہ اپنا گھر کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن دل وہیں پہ, اور بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں چھوڑنا پڑا کیونکہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہڈیاں وہاں ہیں, تو وہ جگہ چھوڑنے کو تو کبھی کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن ہم نے چھوڑا اور ٹھیک ہے. ابھی میں چل چوہدری صاحب یہ تو دکھ کی باتیں ہیں جو آپ بھی سوچ رہے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں, میں بھی چھوڑ کر آیا. اچھا چلتے ہیں تھوڑا سا ماضی کے اس حوالے میں. جب آپ ہمارا جب بچپن تھا اس میں رمضان کے بعد سب سے بڑی جو بات ہوتی تھی وہ عید کا ایک اٹریکشن ہوتی تھی, اور عید پہ ہم عید کارڈ بھیجتے تھے جو ابھی رواج ختم ہو چکا ہے. اور اب تو ٹیکسٹ میسیج ہے ایک ہی ہوتا ہے, فارورڈ کر دیتے ہیں, بلکہ آپ ہی کا فارورڈ کیا 5 منٹ بعد آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے. اور بعض کا لوگ نیچے نام بھی نہیں چینج کرتے, وہی نام چل رہا ہوتا ہے. میں نے کسی کو بھیجا وہ سارا کچھ لکھ کے کہ بہت عید مبارک ہو, یہ نیچے اپنا نام فروخت لکھ دیا. اب اس اللہ بھلا کرے اس نے پتہ نہیں کس کس کو بھیجا کہ اینڈ پہ وہ میرے پاس ہی آ گیا, اور بھیجنے والے کا نام جنید تھا اور نیچے فرق لکھا تھا. میں نے کہا یار یہ تو وہی ہے جو میں نے لکھا ہے. تو اب جو کارڈ ہے آپ کو کوئی وہ دور کیسا یاد آتا ہے, کوئی کارڈ بھیجنا, اس کا کوئی یادگار کوئی شعر سنا دیں. ہاں جو کارڈ پہ لکھا ہوتا تھا عید کے کارڈ پہ, ابھی آپ کی میموری چیک ہو جائے گی ذرا. نہیں شعر تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو سوشل انٹریکشن ہے یہ ہم نے بہت لوز کیا ہے. یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے نا, اس میں ہم نے بہت کچھ لوز کیا ہے. جو سوشل انٹریکشن تھا, لوگوں کا آپس میں ملنا بیٹھنا, عید اور عید کارڈ کا انتظار ہوتا تھا لوگوں کو کہ عید کارڈ آنا ہے, اور اگر نہیں آتا تھا تو اس کی فکر ہوتی تھی کہ وہاں سے عید کارڈ کیوں نہیں فلانا مجھے عید کارڈ کیوں نہیں آتا. یہ آپ کو کوئی شعر یاد نہیں آ رہا عید کارڈ کا جو صاحب ڈبے والا ہی سنا دیں. حمزہ آپ سنائیں, آپ کو یاد آ رہا ہے, آپ تو ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کھجور, میری ٹیچر لاکھوں میں ایک, پتہ نہیں میرا دوست لاکھوں میں, اس طرح کے شعر. یہ آپ کو یہ کیا اس طرح کے شعر ہم نہیں حمزہ کارڈ پہ لکھے ہوتے تھے. نہیں کارڈ پہ جیسے وہ ہم تھا نا, تم ادھر سے چاند دیکھو ہم ادھر سے چاند دیکھیں, چاند سے ٹکرائے ہماری عید ہو جائے. کوئی شعر پراپر سا سنائے آپ. نہیں مجھے یاد نہیں, مجھے ابھی اس وقت تو یاد نہیں آ رہا, اور پھر عید کارڈ بھی دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. اچھا ہاں, اچھا چلو سب چلے اب, کیونکہ اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عید آنے سے پہلے باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا کہ کارڈ لینے جانا ہے, پھر کارڈوں کو لکھنا ہے, اور اس میں خوش خطی کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا تھا کہ اس کو پھولوں کے ساتھ لکھا جائے, پھول بنائے جائیں, اس پہ ڈپینڈ ہے آپ کس کو کارڈ بھیج رہے ہیں. تو اب وہ چیز جو ہے وہ رہی نہیں ہے. اب سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ کر کے جو ہے وہ ویلیوز لوز ہو گئی. اب دوبارہ ہم چلتے ہیں, میں تھوڑا اب اینڈ ہمارا پروگرام کا چل رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جائے, اسی لیے آپ رمضان سے عید تک پہنچ گئے. اور اب مجھے یہ بتائیے, آپ نے جب تراویح پڑھنے کے لیے ہم جو پاکستان میں اکثر جاتے تھے اور آدھی چھوڑ کے آ جاتے, وہ کوئی ایسا واقعہ آپ کا زندگی میں ہو؟ نہیں, میری ذاتی طور پہ میری یہ اچھی یا بری عادت کہہ لیں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں مکمل کرتا ہوں. اچھا تراویح 20 کی 20 پڑھ کے میں نہ کروں تو علیحدہ بات ہے, لیکن جو بھی میں کام کرتا ہوں میں اس کو آدھا نہیں چھوڑتا, میں اس کو مکمل کرتا ہوں.
صحیح ہے. تو میں نے کبھی ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جب بہت چھوٹے تھے تو شاید نیند آ گئی ہو تو وہیں سو گئے ہوں, جی لیکن وہ تو بہت بچپن کی بات ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ میری عادت ہے یہ ایسی کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ مکمل کرتا ہوں. چلے یہ میں نے کہا آپ نے یہ بھی کہا یہ اپنے لیے آرٹ کا راستہ نکال رہے تھے ویسے. نہیں میں تو پڑھتا ہی 8 ہوں, میں کیوں غلط میں نہیں کروں, میرا تو یہ مسئلہ نہیں, بڑی اچھی یادیں ہیں. اور خاص طور پر آپ جب بیٹھ کر اس طرح کا موقع ملتا ہے کہ اپنی پرانی یادیں جو ہے ان کو تازہ کر لیں تو اچھا لگتا ہے. لیکن جہاں پر تو میں نے کہا نا کہ سوشل انٹریکشن ختم ہو گئی ہے اور وہ موقع ہی بڑا کم ملتا ہے. جو سب چلیں میں ہوں نا یار, میں آپ کو ماضی میں لے کے جا رہا ہوں, آپ باہر نکل کر میں پھر لے کے جا رہا ہوں. آپ بتائیے شہری میں کبھی دہی لینے گئے آپ, شہری میں کبھی دہی لینے گئے؟ اچھا ہم دہی اپنے گھر میں جماتے تھے اور لگتا ہے ایسے ہی تھا جیسے دہی کے بغیر روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں رکھ سکتے. ہاں جی بالکل. وہ دہی بھی ایک جیسے لازم و ملزوم جزم نہیں ہو جاتا روزے کا. آج بھی میرا خیال ہے پاکستان میں تو آج بھی دہی بہت امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہاں ہمارے کئی گھروں میں جب تک میں خود پراٹھے پہ کے شوقین رہا ہوں, کھاتا رہا ہوں, اس وقت تک میرا بھی یہ ہوتا تھا کہ دہی کے بغیر پراٹھے کا مزہ ہی نہیں سحری کو آتا. وہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی دہی اچھا ہوتا ہے, تو شاید اس لیے اس کو کھانے میں جو ہے وہ کافی استعمال کیا جاتا ہے. حمزہ آپ بھی بتائیے, آپ کو کیا یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں تراویحاں کی اور سارا کچھ, آپ کو کچھ حوالے سے کوئی یادیں ہیں تو ہم سے شیئر کریں. جی بالکل. جو جلدی پہ ٹائم تھوڑا ہے. رمضان کی جو سب سے خوبصورت یادیں ہیں وہ میری یونیورسٹی کی ہیں. کون سی یونیورسٹی میں تھے آپ؟ اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی. اچھا. وہاں ہم سارے دوست, کیونکہ رمضان اکثر میرا باہر ہی گزرا ہے اور اس کے بعد اکٹھے تراویحوں پہ جانا, اکٹھے واپس آنا. ہم چونکہ کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھتے تھے تو کسی نے اپنی فقہ 8 کی بنائی ہوئی اور کسی نے 12 کی اور کوئی 20 پڑھے, تو وہ سب کا پھر نکلنا. بڑی خوبصورت یادیں ہیں وہاں کی الحمدللہ. تو چوہا صاحب اب آپ کی وہ بھی بات ہوگی, تو اب یہ بتائیے اس دفعہ عید کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ عید پر ہم اسپیشلی جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں نا, ہماری فیملی جو ہوتی ہے بڑی ایکسٹینڈڈ ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی مل لیں جو رشتہ دار تو نہیں ہوتے لیکن کنسٹیچوئنٹ ہوتے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہو سکے عید پڑھنے جب جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, ان کو ذاتی طور پہ بھی وش کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو میسیج بھیج دیتے ہیں, عید کارڈ تو اب ہوتا نہیں ہے لیکن میسیج بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد پھر گھر میں فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھانا پینا, اور باقی وہ پاکستان میں بچپن میں پینگیں وغیرہ ہوتی تھے وہ تو ہوتی نہیں. نہیں ویسے یہ بتاؤ آپ کو جس طرح کا آپ کا رول ہے اس میں, ایکسٹینڈڈ فیملی تو پولیٹیشینس کی ہوتی ہے, لیکن جو اصل فیملی ہوتی ہے وہ بہت تنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا. اب لاسٹ رمضان میں تھوڑا سا ایکٹیو تھا, میں پولیٹکس تو نہیں کرتا لیکن یہ کہ صحافت کے حوالے سے میں تھا. یقین مانیے میں حیران تھا کہ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں, میری اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں بچتا تھا. تو اس دفعہ میں کوئی بھی اگر انویٹیشن بھی آتا ہے تو میں بس وہ معذرت ہی کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں رہتا. تو وہ سیاستدان کی بہت بڑی قربانی ہے, جیسے وہ آپ اپنی فیملی سے کٹ جاتے ہیں, آپ کا دن رات ہی نہیں ہوتا بیسیکلی دیکھا جائے. کوئی بھی وقت آپ کو کوئی فون کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے سرو کرنا ہے بنیادی طور پہ. بالکل ایسے ہی ہے, اور سیکریفائز تو ہوتا ہے لیکن ریوارڈنگ بڑا ہوتا ہے, ریوارڈ بہت ملتا ہے. جب آپ کسی کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں نا جی تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہاں پر سسٹم بڑا اچھا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کا ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے, کسی کا اسکولنگ کا ہے, کوئی اسٹریٹ کا ہے, لائسنسنگ کا ہے, پلاننگ کا ہے, تو وہ ہم آفیسرز کو جب کہتے ہیں تو جو جینون کیس ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کونسل ٹیکس کے ایشوز ہوتے ہیں, کسی نے پے کر دیا یا پے نہیں کیا یا بیلیف آ گئے, تو وہ حل ہو جاتے ہیں تو بہت ریوارڈ سا فیل ہوتا ہے. تو ہمیں پھر تمام کنسٹیچوئنٹ جو اپنی فیملی کے ذریعے لگتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا, یہ سیکریفائز ہوتا ہے لیکن ایسا فیل ہوتا نہیں ہے. مزہ آتا ہے اس میں جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو میں خاص طور پہ پچھلے چوہے صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے, آپ بہت شکریہ چوہے صاحب تشریف لائے, اور چوہے صاحب کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت عطا کیا اور ہمارے ساتھ اپنی ماضی کو ساتھ شیئر کیا. تو ناظرین ہمارے اس پروگرام کے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے گا. پروگرام جاری رہے گا اور دوسری سیگمنٹ میں ہمارے بریک کے بعد دوسری سیگمنٹ شروع ہو جائے گی. اسٹے ٹیون اور دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا، اور ماہ رمضان المبارک کی بابرکتیں ساعتیں نصیب ہوئیں، اور الحمدللہ اسلام چینل اردو کی جانب سے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان ماشاء اللہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ رحمت رمضان میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں رمضان مبارک میں، اس کا ذکر ہوتا ہے تاکہ اہل ایمان ماہ رمضان مبارک کی رحمتوں کو و برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس نے ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن ناظرین کرام، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیا، اور زندگی کو ایسا بنایا کہ جیسا جیسا اس کا رب، جس کا پالن ہار، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، اور وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ! اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو سبحان اللہ ادخل الجنہ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ یہ آخر یہ جنت میں جانے والی کامیابی اور دوزخ سے بچ جانے والی کامیابی کیسے ملتی ہے؟ یہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ناظرین کرام سبحان اللہ ایسے اعمال صالحہ کی نورانیت حاصل کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو کوئی بھی مرد اور عورت جب وہ ایسے اعمال صالحہ کرتے ہیں، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایسی حیات جاویدانی دیتے ہیں، ہم اسے ایسی پیاری زندگی دیتے ہیں۔ صرف ایسی زندگی ہی نہیں دیتے بلکہ اسے ایسی موت بھی دیتے ہیں جس زندگی پر بھی لوگ رش کرتے ہیں اور اس کی موت پر بھی لوگ رش کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ناظرین کرام، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے انسان کمزور ہے، انسان کے اندر خطائیں موجود ہیں، انسان کے اندر کمزوری موجود ہے۔ خلق الانسان ضعیفہ ہے، انسان کمزور ہے، لیکن انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم،
کہ انسان کا جو خاتمہ ہے، ایمان والے کا جو خاتمہ ہے، وہ اس کے اعمال پر موقوف ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں فلاں کی ایسی موت آئی کہ اس موت پر بھی رشک آتا ہے۔ قربان جائیے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہوں یہ بات۔ یہ اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ میرے والد گرامی تھے، میں اس لیے بھی اگلی یہ بات کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ میری والدہ تھیں۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ جن والدین نے ہماری پرورش کی، ہماری دیکھ بھال کی، اور ہماری تربیت کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا خاتمہ دیا، ایسا خاتمہ دیا کہ سبحان اللہ، ہمیں اگر ڈھارس ملتی ہے، اگر ہمیں صبر ملتا ہے، تو وہ اسی بات سے ملتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام مرتے وقت سبحان اللہ کلمہ طیبہ ہو گیا، وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے والد کا جو ابھی انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان پر سبحان اللہ اپنا اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری فرمایا، کلمہ طیبہ ان کی زبان پر جاری ہوا۔ آخر یہ کلمہ کیسے جاری ہوتا ہے؟ ناظرین اکرام، میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ انہوں نے مسواک کے عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ مسواک کا عمل بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن ناظرین اکرام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت ہے، اتنی پیاری سنت ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا اور سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان والے کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کروا دیتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن انما الاعمال بالخواتیم ہے، اعمال کی وجہ سے خاتمہ بھی آسان ہوتا ہے۔ جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو روح بدن سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال۔ اللہ اکبر۔ تو با مقصد زندگی گزارنے والوں کا اللہ کریم خاتمہ بھی ایسے فرماتے ہیں، خاتمہ بھی ایسے فرماتے ہیں کہ جن کی زندگی پر بھی رشک آتا ہے، جن کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رشک آتا ہے، دنیا کے جانے پر جب ان کی جدائی ہو رہی ہوتی ہے، الوداع ہو رہی ہوتی ہے، اس دار فانی سے کوچ کر کے دار البقاء کی طرف کوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی رشک آتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، فطری طور پر یہ عمل ہے کہ والدین کی جدائی، اولاد کی جدائی، اعزاء اقارب کی جدائی انسان کو غمزدہ کر دیتی ہے، انسان کو جو ہے وہ انسان صدمے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے یہ فیصلے ہیں، سب کے حق میں ہونے ہیں۔ والد گرامی فرمایا کرتے تھے، جان جانی ہے جائے گی ضرور، موت آنی ہے آئے گی ضرور۔ لیکن ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک ہمیں مل رہا ہے، رمضان مبارک میں ہم چل رہے ہیں، رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہم گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر رمضان مبارک میں اپنی زندگی گزارنے کے باوجود بھی رمضان مبارک کو بامقصد نہیں بنا رہے، رمضان مبارک کی قیمتی لمحات کو بامقصد نہیں بنا رہے، یہ اللہ والوں کی جو زندگی تھی، یہ زندگی کیسے بامقصد ہو گئی؟ انہوں نے ہر اس چیز کا احترام کیا جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا احترام کرو۔ رمضان مبارک کا احترام کرنا ہر ایمان والے پر لازم اور ضروری ہے۔ اب احترام سے کیا مراد ہے؟ احترام سے یہی مراد ہے کہ رمضان مبارک میں روزے فرض کیے گئے ہیں، فرض روزے رکھے جائیں، رمضان مبارک میں رات کو قیام کیا جائے۔ اسی لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر، کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس حال میں، وقامہ ایمانا، کہ دن میں روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے رمضان المبارک کا احترام، کہ رمضان المبارک میں اس کی قدر کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، کوشش کریں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مصروف رکھیں، با مقصد زندگی گزاریں۔ یہ کیا زندگی ہے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، اسی میں زندگی تمام ہو رہی ہے۔ والد گرامی جب ہمارے
مجھے یاد ہے کہ ہمارے انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، کبھی ہماری فجر کی نماز رہ جاتی، انسان ہے نا، اور جوانی کے اندر تو انسان تو پھر بہت زیادہ لاؤبالی بھی ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب صبح اٹھتے تو فرماتے ہیں، ہاں دیکھو بھائی، اٹھ گئے یہ لوگ، اچھے صابن سے منہ دھو لیں گے، نہا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے، خوشبو لگا لیں گے، کسی کو کیا معلوم انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! تربیت اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان میں اور کافر میں فرق جو ہے وہ نماز۔ آپ اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ اکثر آیت پڑھا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی تم نمازوں کو چھوڑ دو، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ جاؤ، اور یہ ایسے ہی لوگ تباہ ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین کرام، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز پر غور کرنا ہوگا۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے والد گرامی کا خاتمہ بھی کیسے فرمایا، سبحان اللہ! 16 شعبان المعظم کو آپ با مقصد زندگی گزارنے والوں کا اللہ کریم خاتمہ بھی کیسے فرماتے ہیں۔ 16 شعبان المعظم کو آپ فرمانے لگے بھئی فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! 15ویں شب میں شب برات میں اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت کے بھی فیصلے فرما دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسے کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! کہ آپ نے فرمایا کہ 16 شعبان المعظم کو میرا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر دیکھیں، یکم رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، اور یکم رمضان مبارک کو آپ جو میں ہمارے والد گرامی جو ہے وہ صبح کے وقت میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اور چھوٹے بھائی ہیں، ان کو حضرت کہہ کر پکارتے ہیں، اور ان کو بلایا، حضرت! حضرت آئے تو حضرت کو دیکھتے ہی دیکھتے کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایسا خاتمہ ہوا۔ اللہ اکبر! تو ناظرین کرام، یہ ایسے خاتمے کن لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں؟ انما الاعمال بالخواتیم۔ اپنے اعمال کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار رات کو تراویح پڑھنے سے، دن کو بھوکا پیاسے رہنے سے کیا ملتا ہے؟ نہیں ناظرین کرام، یہ ملتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ہاں، وہ اولادیں ناظرین کرام، وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھ کر بھی آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ پہلی سیڑھی پر آپ نے آمین چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر ممبر کی آپ چڑھے، آپ نے آمین کہا، ممبر کی تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے اور آپ نے آمین کہا۔ فرمایا ہاں، میرے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے کہا جو ماہ رمضان المبارک کو پالے اور ماہ رمضان المبارک میں اپنے لیے مغفرت کا اور بخشش کا سامان پیدا نہ کر سکے، یعنی اعمال صالحہ کا نور اور اعمال صالحہ نہ کر سکے، وہ شخص تباہ ہو برباد ہو جائے، اور وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر آمین کہہ کر مہر ثبت فرما دی۔ اللہ اکبر! اور دوسری پر آمین جو کہا، جبریل امین آئے میرے پاس اور کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کو جو ہے ان کی خدمت نہ کر سکے، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا اور فرمایا میں نے آمین کہہ کر اس پر مہر ثبت فرما، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، یعنی جو اپنے والدین کو پالے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت نہ کر سکے، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی آخری عمر میں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے اور آپ نے آمین کہا، فرمایا جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی نہ میرا نام لیا جائے اور وہ اس پر میری بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔
تو ناظرین کرام، جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہ تین باتیں ہی کافی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تین آمین اور جبریل امین کی تین بددعا ہماری زندگی کو بامقصد بنا سکتی ہیں۔ یقین جانیے، ہمیں یاد ہے ہمارے والد گرامی ہماری اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، مجھے یاد ہے کہ جب میں کس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی، کبھی کبھی ہم سے دنیا کی تما نہیں رکھی۔ میں کئی دفعہ یہاں سے یو کے سے پاکستان جاتا اور ان سے کہتا، ابو جی آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ فرمانے لگے نہیں بھائی، بس مجھے تم سے دین چاہیے، اور بس دین اور ایمان کے ساتھ میرے میرے پاس آ جاؤ بس۔ اللہ اکبر! جب بھی یہاں کوئی خدمت کرتے، یہاں پر کوئی بھی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ خوش ہوتے اور دعائیں دیتے، اور یقین جانیے کئی دفعہ جو ہے کئی ایسے ایسے مواقع آئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور مجھے فخر تھا اس بات پر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے والد گرامی ہمیں انہی کی تربیت کی وجہ سے جب ہمیں اس مقام پر دیکھتے تو وہ خوش ہوتے۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام، جو اولادیں ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کبھی بھی کہ آپ کے والدین آپ کو ترقی پر دیکھتے ہوئے خوش نہیں ہوتے۔ ہمیشہ والدین اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے ترقی پر دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھار ہمارے ہاں گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لوگ والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو براہ کرم کوشش کیے کہ کریں اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بھی ایسے فرمائیں گے۔ کم سے کم ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک میں تین کام کی کثرت ضرور کریں۔ نمبر ایک، کلمہ طیبہ۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ اور سوری لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یعنی ایک کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرا جو ہے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، اور تیسرا جو ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، دوسرا جو ہے وہ استغفار کی کثرت، اور تیسرا جو ہے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ۔ تو اس لیے ہمیں دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار کی کثرت کریں، اور کوشش کریں کہ ناظرین کرام، آپ جہاں اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، وہاں میرے آبا و اجداد اور میرے والد گرامی اور میری والدہ محترمہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ناظرین جتنے ہیں، اور ہمارے کنٹرول روم میں ہمارے بھائی محترم جناب سید نعمان شاہ صاحب، ان کے والد گرامی کے درجات کی بلندی کے لیے، وقار بھائی ان کے والدہ صاحبہ کی صحت یابی کے لیے، ہمارے احمد شاہین بھائی کے والدین کے لیے، اور ہمارے احمد مقصود بھائی کی والدہ صاحبہ کی انٹی گلشن کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کر کے انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام، جہاں آپ اپنے اعزاء اقارب کے لیے دعا کریں گے، وہاں میرے بہن بھائیوں کے لیے ضرور صبر جمیل کی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی، یقیناً جب انسان کے ساتھ دنیا میں لوگ ملتے ہیں تو وقتی طور پر انسان کا غم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اکیلے تنہائی میں بیٹھتا ہے، والدین تو ایسی ہستی ہے جو انسان کو کبھی بھی نہیں بھولتے، چاہے وہ غمی کا موقع ہو چاہے وہ خوشی کا موقع ہو۔ تو اللہ تبارک وہ خوش نصیب ہوتی ہیں اولادیں جو اپنے والدین کو خوشی اور غمی دونوں میں یاد رکھتی ہیں، اور ہر لمحے یاد رکھتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیتے ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ تو گویا کہ والدین کے لیے دعائیں ہمارے رزق میں کشادگی کا بھی ذریعہ ہیں، اور جو والدین کی خدمت کرتے ہوں گے انہیں کتنا بڑا اجر ہوگا۔ بہرحال میں تمام اپنے ان ناظرین اور اپنے تمام چاہنے والے اور تمام محبت کرنے والے سبھی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو میرے غم میں برابر کے شریک رہے، جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ آئیے ناظرین کرام، پوری امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم یا ودود یا ذا العرش المجید، یا مبدئ یا معید، یا فعال لما يريد، يا ذا العزة الذي لا ترام والملك الذي لا يضام، يا من على نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين،
الہ قادرہ ملکہ بادشاہ، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، ہم سب نے یا اللہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ پایا، پہلا عشرہ رحمت کے اندر تیری رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی یا اللہ، اگر اس پہلے عشرے کے اندر ہم سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما یا اللہ۔ یہ رمضان مبارک کی قدر جس طرح تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں بتلائی ہے یا اللہ، وہ تمام قدریں ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں یا اللہ، ان کو ذہنوں میں حاضر کر کے ہم رمضان مبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کی ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یا رب العالمین بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے یا اللہ ماہ رمضان مبارک کے اس پہلا عشرہ رحمت کے اندر اگر کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو، رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی ہو یا اللہ کریم، اس کی ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ، اس کی ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ کریم، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، جو ماہ رمضان مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، جو قرآن فہمی کا ذوق پیدا کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، اور یا اللہ قرآن سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو جوڑ رہی ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، انہیں ماہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کی برکات بھی نصیب فرما، قرآن کی برکات بھی نصیب فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر رمضان شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے یا اللہ، جس طریقے سے تو نے پچھلی قوموں کو یا اللہ عروج دیا تھا اس قرآن کی وجہ سے یا اللہ، اس کتاب صحیفہ ربانی کی وجہ سے، جو ان پر تو نے کتابیں نازل کی، انہوں نے اس کتاب کی قدر کی تھی یا اللہ، اسی طریقے سے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ، ہمارے جو اگلے لوگ جو پچھلے جو ہم سے گزر چکے ہیں یا اللہ، تو نے انہیں عروج دیا تھا اس قرآن کی وجہ سے یا اللہ، وہی عزت رفتہ ہم سب کو بھی نصیب فرما یا اللہ۔ ہم جانتے ہیں یہ جتنی ہم پر مصائب ہیں، جتنی ہم پر تکالیف ہیں، آج پوری دنیا کے اندر اسلام اور اسلام کے ماننے والے جس قدر ذلت و رسوائی کا شکار ہیں یا اللہ، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ ہم جانتے ہیں یا اللہ، ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو قرآن سے وابستہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو لوگ اس میدان میں کوششیں کر رہے ہیں، علماء کوشش کر رہے ہیں، قراء کوشش کر رہے ہیں، عوام الناس کوشش کر رہے ہیں یا اللہ یا اللہ، ان کے دل و دماغ کو قرآن کے نور سے منور فرما، ان کے دل و دماغ کو قرآن کے نور سے منور فرما یا اللہ کریم۔ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے کے ساتھ، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ، قرآن فہمی کا ذوق نصیب فرما یا اللہ۔ یہ کتاب لا ریب، اس میں تو نے یہ صرف مردوں کو بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یا رب العالمین یہ تو مردہ دلوں کو زندگی دینے والی ہے یا اللہ کریم یا اللہ کریم۔ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ دن میں صحیح معنوں میں روزہ، جسے روزہ کہا ہے، رک جانے کا نام ہے روزہ یا اللہ کریم، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہمیں اپنی زبان کو بری باتوں سے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے، اپنے کانوں کو برے سننے سے یا اللہ کریم، اپنے ہاتھوں کو برائی کی طرف بڑھانے سے، ہمیں اپنے پاؤں کو، اپنے قدموں کو برائی کی طرف بڑھانے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ کریم۔ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ، رمضان مبارک کی راتوں میں جو قیام کر رہے ہیں یا اللہ، انہیں ہمت اور طاقت عطا فرما یا اللہ۔ جو بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پا رہے یا اللہ، جو راتوں کو قیام نہیں کر پا رہے یا اللہ، انہیں بھی رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں، کسی تکلیف کے اندر ہیں یا اللہ، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ، انہیں شفا یابی نصیب فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ تو ہم سب کے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے
بہت سے پیارے جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان مبارک ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ہمارے سید نعمان شاہ صاحب کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری انٹی گلشن احمد مقصود بھائی کی والدہ صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے جتنے یہ ہمارے دوست ہیں، یا اللہ ان سب کے والدین کی یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص یا رب العالمین میرے والد گرامی کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ میری والدہ صاحبہ کے درجات کو بلند فرما، جن علماء نے، جن اساتذہ نے، یہاں ٹی وی پر پروگرام کرنے والے حضرات نے، یا اللہ میرے والد گرامی کے درجات کی بلندی کی، یا اللہ ان کے والدین کی درجات کی بلندی نصیب فرما، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہم سب کو اسی طرح ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یا رب العالمین ہم جو نیکوں کی اولاد ہیں، یا اللہ کریم جس طریقے سے وہ نیک تھے تو ہمیں بھی نیک بنا دے اور نیکی کے راستے پہ چلا، اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنا، یا رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ ہیں خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی توفیق نصیب فرما، برے کاموں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔